السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدا بالفناء والعدم، کما قال ذا شان کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالخاتم محمد، وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امام المتقین کہا گیا ہے، یعنی متقیوں کے امام۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی کو نافذ کریں، تقوی الہی پہ ثابت رہیں۔ اور تقوی الہی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ اکبر کی آواز سنتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ہم سنتے بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں۔ اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تسبیح میں اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمیں کتنا احساس ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس اللہ اکبر کا احساس ہو جائے، اور تقوی الہی یہی دعوت دیتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو احساس کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم اللہ اکبر ہم نے زبان سے کہا ہے، ایمان سے کہا ہے، عمل سے کہا ہے، عقیدے میں ہے، تو اس اللہ اکبر کا انسان خیال رکھے گا۔ اس اللہ اکبر کا خیال اس طریقے سے ہوگا کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو پھر نماز میں حاضر ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول نہیں ہوں گے۔ ہمیں احساس دلائے گا کہ ہم نے ہر جگہ روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے۔ یہ اگر احساس رہے تو انسان خدا کے راستے سے الگ نہیں ہو سکتا، خدا کے راستے سے دور نہیں جا سکتا، خدا کی عبادت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اگر اسے احساس ہو جائے کہ ہم نے روزانہ نہ جانے کتنی بار اللہ اکبر کا، اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا بندہ ہم سے ملتا ہے، عہدے میں بڑا ہو، پوسٹ میں بڑا ہو، مال میں بڑا ہو، خاندان میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، تو ہم اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کے فرمان کے آگے، اس کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ یہ بزرگ ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ خاندان میں بڑے ہیں، یہ سماج میں بڑے ہیں،
یہ عہدے میں بڑے ہیں، صرف اس کی بڑائی کا خیال کرتے ہوئے ہم کتنی قربانیاں دے دیتے ہیں، ہم اپنے سارے کام کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے۔ اے کاش اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے زبان سے روزانہ کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے، نماز صبح پڑھی ہے، اذان دی ہے، اقامت دی ہے، تسبیح زہرا پڑھی ہے، کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے۔ اس اللہ اکبر کے اقرار کو اگر ہم سمجھ لیں تو کبھی بھی ہم نماز سے غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم کہیں بھی بزی ہوں، نماز کے لیے کس نے بلایا؟ یہ اذان دعوت ہوتی ہے، یہ اقامت دعوت ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے۔ یہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی بلا رہا ہے، وہ ذات بلا رہی ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، اللہ اکبر والی ذات ہے۔ وہ ذات تمہیں بلا رہی ہے جس کے یہ تم نے گواہی دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جس کی گواہی دی ہے وہ ذات تمہیں بلا رہی ہے۔ تو یہ اذان دعوت ہے۔ اگر ہمیں یہ اللہ اکبر کا احساس ہو جائے، یہ کلمہ وحدہ لا شریک کا اگر ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم دنیا میں غافل نہیں ہوں گے۔ دنیا میں رہ کر دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان، عمل، عقیدے کے لیے، عبادت خدا کے لیے، سماج کی خدمت کے لیے، بندگی پروردگار کے لیے ہم آمادہ رہیں گے اس وقت جب ہمیں احساس ہو جائے گی ہم نے اپنی زبان سے اللہ اکبر کہا ہے، ہم نے اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ وہ ذات میں بلا رہی ہے، یہ نماز میں بلاوا ہے، یہ اذان اقامت کے ذریعے بلاوا ہے، یہ جمعہ کی نماز بلاوا ہے۔ تو یہ اگر ہمیں احساس ہو جائے تو یہی تقوی الہی پیدا ہوگا۔ یہی تقوی الہی اسی کی دعوت دیتا ہے کہ تم بیدار رہو، کیا کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو، کب کر رہے ہو۔ ٹائم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کسی عالم دین کا ہی واقعہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے، وہ زیادہ تر غفلتوں میں رہتا تھا۔ یہ آواز دے کے چلے جائیں اور پھر آئیں تو سوتا ہوا ملے، تو کبھی اس نے دن سے کام چلاتے تھے کہ پڑھ لیا ہوگا نماز۔ اگر بچے کو جگاتے ہی رہ جائیں گے تو نماز کیسے پڑھائیں گے؟ جگا کے جاتے تھے، وہ آتے تھے تو سمجھتے تھے کہ پڑھ لیا ہوگا۔ ایک دن انہوں نے جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اٹھتا بھی ہے کہ نہیں، بس کہہ دیتا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ بس بستر ہی سے وہ آواز دے دیتا کہ ہاں اٹھ گئے، اس کے بعد پھر ویسے ہی، تو عالم دین نے اپنے بیٹے کو لے کر نکلے اپنے ساتھ، مسجد کے دروازے پہ جو فقیر بیٹھے تھے ان لوگوں کو دکھلایا، کہا دیکھو یہ فقیر دکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ اسی ٹائم ملیں گے، اس کے بعد نہیں ملتے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اسی ٹائم نمازی آئیں گے وہی دیں گے، اس کے بعد پھر ظہرین میں ملیں گے، مغربین میں ملیں گے، اس کے علاوہ نہیں ملیں گے۔ تو اس کا مطلب تم سمجھے کہ ٹائم کی اہمیت ہے۔ ان فقیروں کو بھی معلوم ہے کہ کب ملنے والا ہے، کب نہیں ملنے والا ہے۔ جب ملنے والا ہوتا ہے تو اس وقت وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور جب نہیں ملنے والا ہوتا تو نہیں حاضر ہوتے۔ یہ وقت نماز خدا اپنی بارگاہ میں بلا کر تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا، تمہیں ثواب دینے کا، تمہیں رحمت اور برکت دینے کا، رزق دینے کا ٹائم اس نے معین کیا ہے۔ اگر اس ٹائم میں اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچے تو پھر ملنے والا نہیں۔ انسان اگر سمجھدار ہے اور عقل مند اسے ہی کہا گیا ہے، عقل مند تو ہم دنیاوی زندگی میں اسے سمجھتے ہیں جو جتنا بڑا فراڈ کر جائے وہی عقل مند ہے، لیکن دین اسے عقل مند کہتا ہے جو دین کے معاملے میں غور و فکر کرے کہ ہم سے واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے، ہم سے نماز نہ چھوٹنے پائے، نماز ترک نہ ہونے پائے۔ جو اپنے دین کے معاملے میں ہوش و حواس سے کام لے اسے عقل مند کہا گیا ہے۔ جو واجبات کو ادا کرے وہ عقل مند ہے،
جو دین کی معرفت رکھے وہ عقل مند ہے، جو گناہوں سے بیدار رہے وہ عقل مند ہے، اسے عقل مند کہا گیا، نہ یہ کہ جو جتنا بڑا فراڈ کر جائے، جھوٹ بول جائے۔ اب تو زمانہ ایسا ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا ہی سچا، اور یہ آج کبھی نہیں ہے، یہ تو شہزادی کائنات یہ ادا کے یہ تو ادائے جناب زہرا کا زمانہ ہے۔ ہم سب مظلومیت جناب زہرا پر مجلس کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ شہزادی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سچا تھا؟ شہزادی سے بڑھ کر کوئی سچا تھا؟ انہوں نے دربار میں جا کے گواہی دی، خود بھی کہنا، شہزادی کا کہنا ہی کافی تھا، لیکن اس کے باوجود گواہ مانگے گئے، گواہ بھی پیش کر دیا گیا۔ جو جتنا شہزادی کو جھٹلایا، جس نے ان کے گواہوں کو جھٹلایا، ان کی دلیلوں کو جھٹلایا، اسے لوگ سب سے زیادہ سچا مان رہے ہیں۔ تاریخ کا المیہ ہے، یہ مظلومیت جناب زہرا ہے۔ یہیں سے ہمیں دین اور دنیا سمجھ لینا چاہیے کہ جو دین لایا تھا، جو شریعت لایا تھا، جو احکام خدا لایا تھا، اس نے فاطمہ کو صدیقہ کہا ہے، اور جو دنیا میں پڑھ کر دین سے غافل ہو کر دین کو برباد کر رہا تھا، اسے زمانہ صدیق کہہ رہا ہے۔ شہزادی کا آ جانا، اپنا حق کا مطالبہ کر دینا ہی کافی تھا۔ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بڑا آ گیا، اس نے بس ہم آئے ہیں، بس آپ کا آنا ہی کافی ہے، سب کام حل ہو جاتا ہے۔ ہم نے میسج کر دیا ہے، یہ میسج ہی کافی ہو جاتا ہے۔ ہم نے کال کر دی ہے، یہ کال ہی جو ہے سب کام کرا دیتی ہے۔ جناب زہرا کتنی بڑی مظلومہ ہیں، کائنات کی مظلوم ترین عورت اگر دیکھنا ہے تو جناب زہرا کی شکل میں مدینے میں دکھیں گے۔ یہ وہ ایام ہے جس میں ہم شہزادی کی مناسبت سے مجلسیں کر رہے ہیں اور مجلسیں پڑھ رہے ہیں۔ ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو شہزادی فاطمہ زہرا چاہ رہی تھی، وہ کام نہ کریں جس کے خلاف شہزادی کائنات تھی۔ شہزادی کا حق چھینا گیا، ہم کسی کا حق نہ چھیننے پائیں۔ شہزادی کو جھٹلایا گیا، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اہل بیت کو نہ جھٹلائیں۔ شہزادی پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، ہم ان پر اور ان کے چاہنے والوں پہ ظلم و ستم نہ کریں۔ شہزادی دربار میں کھڑی رہیں، احترام نہیں کیا گیا، ہم اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کی بے احترامی نہ کریں۔ احترام سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انسان اگر احترام کو ختم کر دے گا تو پھر وہ دنیا میں غرق ہو جاتا ہے۔ دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کا احترام ختم کیا ہے۔ جس احترام کو نبی اللہ نے دکھلایا تھا کہ فاطمہ آتی تھی تو کائنات کا سید و سردار کھڑا ہو جاتا تھا، تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ نبی کے بعد یہی مسجد ہے، یہی مجمع ہے، یہی نمازی ہیں، یہی مسلمان ہیں، یہی صحابی ہیں۔ احترام زہرا کو ختم کر دیا، شہزادی کھڑی رہیں، کسی نے بیٹھنے تک کے لیے بھی نہ کہا۔ ہمیں بھی احترام اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اہل بیت کے راہ پہ چلنے والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اہل بیت کا ذکر کرنے والوں کا خیال رکھنا ہے، اہل بیت
کہ فضائل اور مناقب اور ان کے غم کو تازہ کرنے والوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، سب کا احترام کریں، جو اہل بیت سے منسلک ہے اس کا احترام کریں، بے احترامی نہ کرنے پائیں، ورنہ آج کی بے احترامی کل کی ہماری گمراہی ہوگی۔ اور اہل بیت کے احترام یہ ہوگا کہ ان کے فرمودات پر، ان کے ارشادات پر، ان کی احادیث پر، سیرت پر، تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ ان کی تعلیمات، ہر اہل بیت کے ہر فرد کی تعلیمات نماز کے متعلق ہے، صلہ رحم کے متعلق ہے، والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ احسان، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کا خیال، حلال و حرام میں تمیز ہونا چاہیے، یہ اہل بیت کے ارشادات میں ہے۔ احترام اہل بیت یہی ہوگا کہ ہم ان فرمودات پر، ان سیرت پر، ان اقوال پر، ان حدیثوں پر، ان تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبانی دعوے دار ہیں۔ ہم اہل بیت کی ذات کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا کتنا احترام کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، ان کی سیرت کا کتنا احترام کرتے ہیں، ان کی راہ کا، ان کے مشن کا، ان کے مقصد کا، ان کی تعلیمات کا کتنا احترام کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایام میں ہم یہ خیال رکھیں کہ شہزادی نے جو کچھ چاہا ہے اس کو ہم بجا لائیں، اور شہزادی کے دشمنوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے خلاف ہم رہیں، اور اس عمل سے، اس عقیدے سے، اس ایمان سے بھی بیداری رکھیں۔ اگر اہل بیت کو ستایا گیا ہے تو ستانے والوں سے بیداری یہی ہے کہ ہم بھی کسی کو نہ ستائیں، خاص طور سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو نہ ستائیں، مومنین کو نہ ستائیں۔ اور اس کے بعد دائرہ بڑھتا جاتا ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ کے عمل میں اضافہ ہوگا، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کا احترام ہو، ان کا خیال ہو، ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ جب یہ ملیں تو سلام و دعا کے ساتھ ملیں، ایسا نہ ہو کہ جب ملاقات ہو تو سر چھپا لیا جائے، ہاتھ جو ہے دبا لیا جائے اور پہلو بدل لیا جائے اور مڑ کے چلے جائیں۔ نہیں، محبت زہرا یہ ہے، شہزادی کے اوپر اتنے مصائب تھے لیکن امت کی اصلاح کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے، چاہنے والوں کے لیے انہوں نے کتنا کام کیا۔ تو ہمیں ان ایام میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسی راہ پہ چلیں جس راہ پہ جناب سیدہ ہمیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ انہیں جھٹلایا گیا، ہم کسی کو نہ جھٹلائیں، اہل بیت کو، اہل بیت کے چاہنے والے کو نہ جھٹلائیں، جھوٹوں کا ساتھ ہمیں نہیں دینا ہے۔ اگر ہم حق کے معرفت جناب زہرا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں۔ مدینے میں جناب زہرا کا ساتھ دینے والے کتنے مختصر سے لوگ تھے۔ تنہائی جناب زہرا اور تنہائی مولا علی کا اگر ہمیں درد ہوگا تو ہم حق کا ساتھ دیں گے، ہم جو ہے سچ کا ساتھ دیں گے، ہم راہ ہدایت پر باقی رہیں گے، ہدایت کے لیے کام کریں گے، اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان مجلسوں سے ہمیں یہ سب سبق لینے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے غم، ہمیں اس نے موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے کام کر رہے ہیں۔ یہ ادائے ایام فاطمی ہے، اس میں ہم سب کو وہ کام کرنا ہے جو جناب زہرا کو پسند تھا، اور وہ کام نہیں کرنا ہے جو انہیں ناپسند ہے۔ وہ کام جو دشمنان اہل بیت نے کیا ہے وہ کام نہ کریں، انہوں نے ظلم کیا ہے ہم نہ کریں، انہوں نے حقوق غصب کیے ہیں ہم حقوق کو غصب نہ کریں، انہوں نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستایا ہے ہم نہ ستائیں، انہوں نے اہل بیت کے مقام و منزلت کا خیال نہ کیا ہے، ہم اہل بیت کے مقام و منزلت کو سمجھیں اور ان کی عظمتوں کا اعتراف کریں۔
انہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، ہم اہل بیت کی تعلیمات کو اپنائیں۔ وہ اہل بیت کی ولادت پر جشن اور شہادت پر مجلس و ماتم و گریہ و بکا نہیں کرتے، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی ولادت پہ جشن منائیں، ان کی شہادت پر مجلس برپا کریں، ماتم برپا کریں، گریہ کریں، بکا کریں، اور ان کے تعلیمات کو جو ہے پہنچائیں، عزاداری برپا کریں۔ جناب سیدہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے، ہمیں بہت سے طریقوں سے بہکایا جاتا ہے، ہمیں بہت سے طریقوں سے روکا جاتا ہے، ہمارا بہت سے طریقوں سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے سیرت جناب زہرا ہے تو ہمیں اپنی تنہائی نہیں لگے گی۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو اور جو راہ اہل بیت پہ ہو، وہ کبھی تنہا نہیں رہے گا۔ شہزادی ظاہراً دکھنے میں مدینے میں تنہا تھیں کہ کسی نے ساتھ نہیں دیا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ مطمئن تھیں کہ ہم اللہ کی راہ پہ ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں ہیں۔ بی بی زہرا کی ایک سیرت یہ تھی کہ پہلے ہمسائے کے لیے دعا کرتی تھی، اس کے بعد جو ہے اپنوں کے لیے دعا کرتی تھی۔ بیٹے یہ جو عمل دیکھتے ہیں نا وہی کرتے ہیں، گھر کے بزرگ جو کام کریں گے بچے وہی کام کریں گے۔ امام حسن علیہ السلام کا بچپنا ہے، اللہم صلی انہوں نے اپنی ماں کو مصلی پہ دیکھا ہے، دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ سبق ہم سب کے لیے ہے۔ امام تو امام ہوتا ہے، یہ سبق ہمارے لیے ہے، یہ نصیحت ہمارے لیے ہے۔ مولا نے اپنی والدہ سے پوچھا، مادر گرامی سب کے لیے دعا ہوئی، اپنوں کے لیے؟ شہزادی نے فرمایا، بیٹا پہلے ہمسائے کے لیے، اس کے بعد اپنوں کے لیے۔ کتنی بار سنا ہوگا، کتنی بار پڑھا ہوگا، کیا اس واقعے سے یہ سبق نہیں لیا جا سکتا کہ ہم مظلومین کے لیے دعا کریں؟ آج جب نام لے کے فلسطین کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہاں کے مظلومین کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو شیعہ سنی کا مسئلہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ دشمنان اہل بیت اور محبت اہل بیت کا واسطہ دے کر ہمیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی، جبکہ آج دنیا دیکھ رہی ہے اسی فلسطین میں کتنے شیعہ ہو رہے ہیں، کتنے در اہل بیت کو اپنا رہے ہیں، کتنے جو ہے اپنے ایمان کو بدل رہے ہیں، کہ وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے، نبی کے چاہنے والے ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری فریاد، ادھر فریاد بلند ہے، ادھر ڈانس ہو رہا ہے، لیکن اسی دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والے، محبت اہل بیت کا اظہار کرنے والے، پابندیوں میں زندگی گزارنے والے، وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ بیداری تو آ رہی ہے۔ جناب زہرا کی سیرت پہ چلو، آج نہیں کل تمہیں زمانہ پہچانے گا، اور زمانہ پہچانے یا نہ پہچانے، ہم سیرت زہرا پہ ہیں، ہم سیرت اہل بیت پر ہیں، ہم خدا کی راہ پہ ہیں۔ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں کہ کون مدد کر رہا ہے، کون دعا کر رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ پہچاننے ہی جائیں، نہیں۔ آپ اپنی جگہ مطمئن ہیں کہ یہ سیرت زہرا ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہماری محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جناب سیدہ کی یہ سیرت تھی، اس سیرت سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم انسانیت کے لیے، مظلوموں کے لیے، یتیموں کے لیے، بچوں کے لیے، مسلمان کے لیے، مومنین کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے، عزادار کے لیے، ماتمداروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا ہمیں نہیں کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے؟ موبائل کے دور میں تو ہر چیز قریب ہو گئی ہے، تو کیا ہمیں دور والوں کو قریب کرنا نہیں ہے؟ اب ہمارا دائرہ تو بڑھنا چاہیے نا، کہ ہم پورے زمانے کو دیکھ رہے ہیں، سب سے کنیکٹ ہیں، سب سے رابطہ ہے، میسج چل رہا ہے،
تو جیسے یہ چل رہا ہے ویسے اور اپنی دعاؤں میں بھی اضافہ کیجیے۔ جہاں بھی دنیا بھر میں مسلمان ہیں، جہاں بھی مظلومین ہیں، جہاں بھی یتیم ہیں، جہاں بھی بچے ہیں، ان کے لیے ہمارے سامنے کوئی یتیم بچہ آ جائے اور اس کے بچپنے کے واقعات، اس کی یتیمی کے واقعات سنائے جائیں تو کیا ہم بے چین نہیں ہوتے ہیں نا؟ تو یہی آج جو فلسطین میں کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو کیا ان مظلوموں کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے؟ اور جب یہ آپ اس راہ پہ چلیں گے تو یہیں اور بیداری آئے گی کہ جب ہم غیروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو وہ جو ہم عقیدہ ہیں، جو مومنین ہیں، جو شیعہ ہیں، جو محبان اہل بیت ہیں، جو عزادار ہیں، جو ماتمدار ہیں، ان کے لیے ہمیں تو اور زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ان سب کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اپنے جو خونی رشتے ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے، خاندان ہے، اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایام میں فضائل سے بھی، سیرت سے بھی، تعلیمات سے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے کم ہیں، سنانے کی زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا میسج فارورڈ کرنا، سبھی فارورڈ کرتے ہیں، اسلامی میسج، آپ کا بنایا ہوا گروپ، ہم اس میں آ نہیں سکتے، کیوں؟ نظریات ان کے الگ ہیں۔ آپ کے گروپ میں ہم لنک ڈال نہیں سکتے، کیوں؟ الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا گروپ بناتے ہیں تو اتنے قانون لا کے رکھ دیتے ہیں کہ اس میں کون آئے کون نہیں آئے۔ اللہ نے دین بھیجا ہے تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اہل بیت نے اتنے سختیوں کا سامنا کیا ہے تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہمارے اوپر بھی کچھ قانون نافذ ہوتے ہیں جو خدائی قانون ہیں، جو الہی قانون ہے، اس سے بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہی قانون ہے کہ سچ کا ساتھ دینا، باطل کے خلاف رہنا۔ وہی قانون ہے سچ بولنا، جھوٹ کے خلاف رہنا۔ وہی قانون ہے حق ادا کرنا، غصب کرنے سے دور رہنا۔ یہ وہی قانون ہے کہ اپنوں کے ساتھ زندگی گزارنا، دعاؤں کا سہارا لینا، عبادتوں کا سہارا لینا، مناجات کا سہارا لینا۔ نفرتوں کا زیادہ موقع نہ دیں۔ نفرتیں دنیا بانٹ رہی ہیں، اہل بیت نے نفرتیں نہیں بانٹی ہیں۔ ہاں، لیکن جن لوگوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے ان سے اظہار بیداری ضروری ہے۔ جنہوں نے بھی کیا ہے، ہم تو سوچتے ہیں انہوں نے کیا، ہم نے کیا ہی نہیں۔ بھئی انہوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تنہائی میں سوچیں، کبھی اہل بیت کو حاضر و ناظر سمجھ کے بیٹھیں، کبھی خدا کی ذات کا واسطہ دے کر سوچیں کہ جو دشمنان اہل بیت نے کیا ہے ان کا کردار کیا ہے، اور ہم محب اہل بیت ہو کے ہمارا کردار کیا ہے۔ انہوں نے بھی نماز کا مذاق اڑایا ہے، ہم بھی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی قرآن کا مذاق اڑایا ہے، ہم بھی قرآن چھوڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی دین کا مذاق اڑایا ہے، ہم بھی دین کی تعلیمات سے غافل بیٹھے ہیں۔ کبھی تنہائی میں سوچو کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، وہ دشمنان اہل بیت ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں۔ دیکھو ان کے اندر کیا ہے اور ہمارے اندر کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے، ہم ان کے راستے پہ ہیں یا اہل بیت کے راستے پہ ہیں۔ اہل بیت نے نماز کا مذاق نہیں اڑایا ہے، نماز کا احترام کیا ہے۔ اہل بیت کی ہر فرد میں جب نماز کا وقت آتا تھا تو چہرے بدل جاتے تھے، حالات بدل جاتے تھے۔ جشن ہو، مجلس ہو، محفل ہو، پروگرام ہو، بیٹھے ہیں اور جیسے ہی نماز کا وقت آیا اٹھ کے چل دیے، جیسے پہچانتے ہی نہیں کسی کو کون ہے۔ کیوں؟ نماز اہم، خدا کی یاد اہم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو بہت ٹائم ہے، پڑھ لیں گے، ابھی تو اتنا ٹائم ہے، پہنچ لیں گے۔ نماز کا احترام اہل بیت نے اس طریقے سے کیا۔ محفل جمی ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اہل بیت کی میٹنگ جو ہے فالتو نہیں ہوگی، ابس نہیں ہوگی، دین ہی کی بات ہوگی، اسلام ہی کی بات ہوگی، احکام خداوندی بیان ہو رہا ہوگا، سماج کو جوڑنے والی بات ہو رہی ہوگی، محبت والی بات ہو رہی ہوگی۔ لیکن ایسے ہی موقع پہ جب نماز کا وقت آیا تو اہل بیت اٹھ جاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے پہچانتے ہی نہیں کسی کو۔
لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہیے، کہا تمہیں معلوم نہیں ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ اہل بیت جب وضو کرتے تھے تو چہرہ بدل جاتا تھا، کیوں؟ ہم آمادہ ہو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ یہ تعلیمات اگر ہمارے سامنے ہو تو وضو کرنے میں بھی مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، زیارت پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، مجلس میں بھی مزہ آئے گا، ماتم میں بھی مزہ آئے گا۔ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی واہ کرے نہ کرے، کوئی داد دے یا نہ دے، لیکن ہم تو اہل بیت کے غم میں آئے ہوئے ہیں۔ آج ہماری انجمنوں کو کیا عالم ہے، اگر پہلے ان کو نمبر دے دو، انہیں روک دو تو آپس میں لڑ جاتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم آئے، ہمیں پڑھنے کا حق ہے۔ اگر غم اہل بیت ہوتا تو ایک دوسرے کے لیے فداکاری ہوتی، جذبہ ایثار ہوتا کہ تم بھی اسی راہ پہ ہو، ہم بھی اسی راہ پہ ہیں، مل کے ماتم کر لیتے ہیں، مل کر عزاداری کر لیتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہماری یہی ہے، جو ہم بناتے ہیں وہ زیادہ اہمیت ہوتا۔ ہمارا گروپ ہم نے بنایا، ایڈمن ہم ہیں۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایام اعزاء میں ہم اس راہ کو اپنائیں جو اہل بیت نے اپنائی ہے، اس راہ سے دور ہو جائیں جو دشمنان اہل بیت کی راہ ہے۔ خدا ہم سب کو در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، اور اہل بیت کی تعلیمات یہ ہے کہ سب کے لیے دعا کریں، مظلوموں کے لیے کریں، مومنوں کے لیے کریں، عزاداروں کے لیے کریں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے دعا کریں۔ خدا ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کو نزول فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من لا یزداد ولا ماثل عباد اللہ کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ ایام ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ جناب زہرا کا تذکرہ کریں، سنیں بھی، سنائیں بھی، اور لوگوں کو موقع بھی دیں، اس لیے کہ جناب سیدہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، اور کوثر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ کوثر شہزادی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ سورہ کوثر وہ سورہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ چسپاں کیا گیا تھا، اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ تم اس سورے جیسا کوئی سورہ بنا کر لے آؤ۔ جو اپنی عربی زبان پہ بڑا فخر کر رہے تھے کہ ہماری عربی زبان فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، اور دوسروں کو گونگا بولتے تھے۔ عجم، عرب اور عجم کی لڑائی بہت ہے کہ ہم سے اچھی زبان کون بولتا ہے۔ ان سے اللہ نے جو ہے یہ کہا کہ تم اس کے مقابل میں سورہ بنا کے لاؤ۔ سورہ کوثر شہزادی کی شان میں نازل ہوا، اور یہ خانہ کعبہ پہ چپکایا گیا، لٹکایا گیا، 3 آیتوں والا، لیکن کوئی اس جیسا سورہ نہیں بنا کے لا سکا، بلکہ سب نے یہی کہا کہ یہ کلام بشر لگتا ہی نہیں، یہ انسانوں کا کلام ہے ہی نہیں، اور لے لیا گیا۔ سب نے اپنی ہار مان لی، سب نے اقرار کر دیا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے یہ کلام ہے۔ تو جو سورہ
شہزادی کے فضائل میں آیا ہے، اس کا مقابلہ تو دنیا کا کوئی بشر نہیں کر سکا، تو وہ فضائل جو شہزادی کے خود اپنے ہیں اس کا کیا مقابلہ ہو؟ شہزادی کے علم و کمالات و طہارت اور رتبے اور منزلت اور درجات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کی تشبیہ شب قدر سے دی گئی ہے کہ ان کی معرفت ایسی جیسے شب قدر کے اعمال۔ شب قدر کے اعمال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک عمل کر لینا شب قدر میں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس مہینوں میں جہاں ہم شہزادی کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پروگرام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، شرکت کرنے کی ضرورت ہے، مل جل کر خدمت کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے شب قدر جیسا ثواب رکھے گا۔ ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ جتنا ہو سکے تعلیمات اہل بیت کو، فضیلت زہرا کو، مصائب زہرا کو، تعلیمات زہرا کو عمل کریں، سنائیں، سنیں اور اس کو آگے کریں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے، اس میں جتنا کریں گے زیادہ ہی ثواب ہوگا۔ آج کی جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع النبیین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باخر النبیین۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صل علی علی ابن محمد ہاد النقی۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صل علی الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی خدایا ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے راستوں پہ ثابت قدمی عنایت فرما، امام کے ناصروں میں مددگاروں میں ہم سب کا شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ